بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جسے مل گیا گھنی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ تسی رات دا اتنا حصہ گزر گیا تو تسی اجے کیوں پہ جاگ لیا تسی بستر کیوں نہیں جا کے ملیا تسا رضائی کیوں چھوڑی ہے تسی کمبل کیوں چھوڑے ہے تسی ستے کیوں نہیں تو کی کہنا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا تھک گئے ہیں تو میں ویسے ہی چھٹی کر دیتا ہوں پڑھے میرے ساتھ مل کے جسے گیا اسے دو جہاں کا قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو
ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے جسے مل گیا کملی والے اسے دو جہاں کا نمازیں پڑھے شب و روز سجدوں کا سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی زبان کھولو نمازیں اسی کی قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم کے گرانے والوں اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے مصطفیٰ کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدين بالعلم ولي الله
کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمة وذات منی او بدعت منی، اے جہان رنگوں کے باسیوں کام کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، زیب مسند صدارت سیادت پناہی مخدومی و معظمی گلے سب گلشن سادات پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت قبلہ پیر سید محمود حسن شاہ صاحب دامت فیضکم العالیہ، افتخار اہل سنت، بہار اہل سنت، وقار اہل سنت، جناب حضرت علامہ مولانا افتخار احمد صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا محمد طفیل صاحب و دیگر مقتدر علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اتنا جواب سے قبرستان وچ بھی آ جانا، نعت بھی تسی مٹھیاں پڑی، میرے نال صحیح تعاون نہیں کیتا، مٹھی پڑی جس طرح بندے روٹی نہ کھا دی ہوئی یا آواز نہیں نکل رہی ہو، اس طرح پڑی تسی صحیح نہیں پڑی۔ تو ان سلام دا جواب بھی تسی بڑا مٹھا جا جواب دیتا، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، خیر میں تے بابا فرید دی نیت کر کے آیا، چونکہ میرا شہنشاہ اتھے وصل تو میں تو اس شہنشاہ دی نیت کر کے آیا، تو اسے وجہ تو ذوق نال کچھ کہنا چاہنا، لیکن محبت دعا پاس ہوتی ہے نا، اسے بھی کوئی ہلو جلو کے کچھ چہرے تے مسکراہٹ آوے گی تو پھر گل ہوگا گی، میں پھر سلام دیتا ہوں تاکہ من پتہ چل جائے کہ تواڈے جو کتنے لوگ بقید حیات نے اور کتنے وصال فرما کے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے تجھے سارے وصال فرما جاؤ اور میں بھی وصال فرما جاؤں۔
اللہ کرے ہم سب کا وصال ہو جائے اور یہ فراق ختم ہو جائے اور وصال نصیب ہو جائے۔ برادران اسلام، آج دا یہ عظیم شان جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم براق سید دولاق احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دی سوغات ونڈن واسطے انعقاد پذیر ہے۔ میں انہیں تمام دوستانوں سمیم قلب کو ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرنا جنہاں نے آج اس جلسے دے اندر دامی درہم قدم سخن حصہ لے اللہ کریم سب دی قدو کابش کو قبول فرمائے۔ دوستان محترم، جڑیاں آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے بس انہاں دا کچھ ترجمہ تشریح اور نال جڑا میں نے حکم دیتا کہ اس مواد دے نال بڑی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ پروردگار عالم نے اس زمین دے سینے تھے اس چرخ ریل و فرید صاحبان تلے انسان نو پیدا فرمایا، آباد فرمایا اور پھر اس کی ہدایت دے دو انتظام فرمائے۔ ایک انتظام سے یہ فرمایا کہ اللہ کریم نے ہدایت دا چراغاں کرن واسطے، نور بنڈن واسطے مرور وقت نال نال انبیاء و رسول بھیجے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام آئے، جناب نوح علیہ السلام آئے، آکے نور بندے رہے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آکے انہوں نے اللہ دی محبت تقسیم کی تھی۔ جناب موسیٰ و عیسیٰ لوگاں نو خدا بندے کو دوسری طرف بلاندے رہے اور لوگاں دے سینے صاف کردے رہے اور آخر تے میرے تے تیرے آقا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت دا تاج پا کے آ گئے۔ حضرات محترم، ایک انتظام تے پروردگار عالم نے یہ فرمایا۔ دوسرا انتظام اللہ کریم نے فرمایا کہ بطور دستور زندگی، بطور منصور حیات اللہ کریم نے انبیاء کو صحائف اور کتاباں عطا فرمائیاں، صحیفے عطا فرمائے، کتاباں عطا فرمائیاں۔ حضرات یکے بعد دیگرے یا جس علاقے دے اندر جس طرح دی ضرورت سی اللہ کریم نے اس علاقے دے اندر وہ صحیفہ وہ کتاب بھیج دیتی۔ میرے دوستو، جتنی کتاباں اترین، جتنے صحیفے اترین، انہوں نے انداز ایسی جناب آدم دے صحیفے اکو باری، جناب نوح دے صحیفے اکو باری، جناب ابراہیم علیہ السلام دے اترن والے صحیفے اکو باری، جناب حضرت داؤد دی کتاب زبور اکو باری، جناب موسیٰ دی کتاب تورات اکو باری، جناب عیسیٰ دے اترن والی کتاب انجیل اکو باری۔ باقی جتنی کتاباں بھیجین وہ یک بار کی نازل فرمائین، اکو باری نازل فرمائین۔ لیکن جدو قرآن مقدس کی باری آئی، اللہ کریم نے قرآن مقدس یک بار کی نازل نہیں فرمایا بلکہ نجمن نجمن، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، تقریباً 23 سالہ دے اندر، 23 سالہ دے اندر اللہ کریم نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا ہے۔ میرے دوستو، انسان سوچ رہے، انسان کو اللہ کریم نے قوت فکری عطا فرمائی، اللہ کریم نے دانش تلوا دے، اللہ کریم نے انسان کو سوچن دی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اور کیا اور کیوں دے نال انسان اعتراض وارد کر دے کہ باقی کتابوں کے اندر بھی نور، اس کتاب کے اندر بھی نور، باقی کتابوں کے اندر بھی ہدایت، اس کتاب کے اندر بھی ہدایت، باقی کتابوں کے اندر بھی روشنی، اس کتاب کے اندر بھی روشنی، باقی کتابوں کے اندر بھی آخرت کو سنوارن دے طریقے، اس کتاب کے اندر بھی آخرت کو سنوارن دے طریقے، باقی کتابوں کے اندر بھی خدا دی رضا دا سامان، اس کتاب کے اندر بھی خدا دی رضا دا سامان۔ پھر وجہ کی یہ کہ باقی کتاباں یک باقی نازل فرمائین اور قرآن 23 سالہ دے اندر نازل فرمائے۔ میرے دوستو، اگر تھوڑی ہی توجہ کرو گے تو قرآن خود اس کا جواب دے دے کہ باقی کتابوں کے اندر اللہ کریم نے فقط دستور و منشور دینا سی، سو ایک باری کتاباں نازل فرمائیاں، لیکن قرآن مقدس کے اندر اللہ نے دستور و منشور بھی دینا سی، نال نال اپنے نبی دیاں ادامن و قرآن دی دینت بھی بنانا سی۔ اس واسطے فرمایا سونیا، جس طرح تیری ادا بدل دی جائے گی اسی طرح قرآن دی صدا بدل دی جائے گی۔
تکبیر میرے معلوم جس طرح تیری عادت بدل دی جائے گی اسی طرح قرآن دی آیت اتر دی جائے گی. حضرات دعویٰ بلا دلیل نہیں. آؤ اٹھاؤ قرآن مقدس ایک جگہ تے نہیں متعدد مقامات تے یوسف نظر آوے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لئی. چادر تسی بھی لئیاں سارا جہان چادر لے دے لیکن جدو چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے آئی چادر نے رسول اللہ دے کندیاں دے بوسے لئے. اللہ کریم نو نبی کریم دی چادر نو پیار آیا فرمایا یا ایوہ المزمل میرے چادر والے سجن. ادھا ترجمہ ہے میرے چادر والے سجن. مہربانی شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایوہ المزمل او چادر والے دھولن. یہ سبحان اللہ کہہ سکو تھے کہہ سبحان اللہ لیکن صرف وہ بندہ آنکھے جنہیں سینے وچوں سبحان اللہ نہیں. جبری نہیں جنہیں سینے وچ انگڑائی لگے محبت تے پھر آنکھے سبحان اللہ. قرآن مقدس جیڑا لوگاں دیا زندگیاں سوارن واسطے آیا ہے اس کے اندر یہ جملے فرمایا یا ایوہ المزمل. وہ میرے چادر والے دوست چادر والے سونیاں میرے چادر والے ڈھولن میرے چادر والے سجن. حضرات محترم چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے آئی. بے جان چادر تے بے وقت چادر کتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دور ہے اتنی دیر تک بے وقت ہے. اتنی دیر تک بھی حیثیت کوئی نہیں اتنی دیر تک بھی اوقات کوئی نہیں. لیکن جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے آ گئی نبی کریم دے کندیاں تے سج گئی. اور اتنی قیمتی چادر ہے کہ عرشہ دا مالک خدا بندے قدوس اس چادر نیاں گلاں پہ کردا ہے. حضرات محترم میٹھے نکتہ بھی سماعت فرماندے چلے جاؤ. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کندیاں تے آن والی چادر اللہ کو اتنی چنگی لگی ہے ایک کندیاں دیکھے دربارہ حسین اللہ کو کتنا چنگا لگا ہوئے گا. یہ سے گلے تو میں کہنا اس سے وجہ تو جیسی کہنے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے. نسلوں سے غلامی کا اعداد یہ حاصل ہے. میرا باپ حسینی ہے فرمایا یا ایوہ المزمل او میرے چادر والے سجن. حضرات محترم چادر بدل گئی. بھاری چادر لے لئی لحاف نما چادر لے لئی
لحاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جسم لگیا نبی کریم نے جسم کے خوف سے جب لحاظ نے لئے اللہ کریم دا انداز گفتگو ہوئے فرمایا یا ایوہ المدثر لحاف لین والے سجنا وہ لحاف لین والے سجنا حضرات محترم جے ہلکی چادر لئی تے ہلکی چادر دیا گلنا جے بھاری چادر لئی تے بھاری چادر دیا گلنا میرے دوستو پھر ایک مقام تے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فرمایا بھی پیارے میں مکہ دی قسم اٹھانا یا اللہ مکہ دی قسم کیوں اٹھائی کیا صفا دی وجہ تو قسم اٹھائی مروہ دی وجہ تو قسم اٹھائی میرے زمزم دی وجہ تو قسم اٹھائی یا اللہ قسم اٹھان دی وجہ کیے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ابھی پیارے مکہ دی قسم اس واسطے پہ اٹھانا کہ شہر دیا گلیاں نے تیریاں گلیاں چمیاں نے محبت والا شاعر بولیا کہنے عرب شریف صدقے جاواں تے جتے سونے تلیاں لائیاں پلکاں نال بہاری دیواں تے کراں خاک دیاں سرب سلائیاں بکریاں یاد چرائیاں رو آسی دعائیاں دے وے عربی دینا لائیاں میرے دوستو یہ چادر جس میں پاک نہ لگے تھے چادر دیا گلیاں لحاف جس میں پاک نہ لگے تھے لحاف دیا گلیاں تے جے مٹی پیرہ نہ لگے تھے مٹی پیرہ نہ لگے تھے مٹی دیا گلیاں حضرات محترم تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد صحابہ کرام ہونتے انہاں دیا گلاں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے وہ آپس کے اندر نرم نے کافرت سخت نے آپس کے اندر نرم نے انہوں نے شانے وے دیکھنے والے انہوں نے دیکھے گا یا رکوع دے اندر نظر آنگے یا سجدے دے اندر نظر آنگے حضرات کی کتنیاں آیات میں پیش کیتیاں انہاں تو نتیجہ کی اخذ ہویا نتیجہ کی اخذ ہویا نتیجہ ہے وے جس نے بھی عظمت لینی ہے جس نے بھی رفت لینی ہے جس نے بھی شان لینی ہے جیڑا چاہتا ہے کہ میں اللہ کریم کی نظر کے اندر پسند آ جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے جتنا میرے آقا دے قریب ہو جائے گا اتنا عظیم ہو جائے گا حضرات محترم اگر انسانہ دے اندر رکھو مثالات بہت ساریاں ایک بندہ حبش کو آیا
اکھاں نکیاں نکیاں ہونٹ موٹے موٹے رنگ کالا معاشرتی حیثیت غلام تے چودرا برابر نہیں بیٹھن دے چودری جڑے دے مکے دے چودری وہ برابر نہیں بیٹھ دے قریشی برابر نہیں بیٹھ دے تو غلام میں سارے برابر نہیں بیٹھ سکتا تھلے بویا کر ساڑی برابری نہ کیتا کر حضرات محترم نام بلال ہے امیہ بن خلف سے غلام نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا امیہ علیہ السلام نال دشمنی سی اس نے بلال کو کو کرنا شروع کر دیتا مارنا شروع کر دیتا ہر روز ستم دا نیا انداز ہر روز تکلیف دا نیا انداز پایا جا رہے ہیں جناب بلال کو کیا جانا ہے بلال چھوڑ دے محمد مصطفیٰ دا کلمہ بلال کہندے نے جان دے جا سکتی ہے لیکن کملی والے دا کلمہ نہیں چھوڑا گا جناب سیدنا بلال دے گلے دے اندر رسی پاکی مباشرہ کرنے حوالے کر دیکھا گیا امیہ کہنے رہے ہیں کسی تو مکے دیاں گلیاں دے اندر انہوں بڑا نشہ چڑھے ایدھا نشہ اتر جائے جناب بلال دے گلے دے اندر رسی مکے دیاں سنگلان گلیاں دے اندر کسی دیا جا رہے ہیں تبفر کیتا جا رہے ہیں مذاق کیتا جا رہے ہیں چھٹا کیتا جا رہے ہیں عوامے کسے جا رہے ہیں جناب بلال کو کسی دیا جا رہے ہیں جناب بلال کہتے ہیں مارو مارو مار مکھاؤ میں بھولنا پیش لیا یہ سنا میرے دل وچ دادی میں سکھنو چلنے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید فرید یا فرید فرید یا فرید حضرات زیرہ پہنا کے دوئے دی زیرہ پہنا کے تے تپتی لوگ وچ تپتی ریت تے لٹا دیتا جاندہ ہے جناب بلال تے جسم پکل دے ہیں عذیتاں دیتیاں جانیاں نے جناب بلال تکلیفاں دیتیاں جانیاں لیکن جناب بلال کوئی کلمہ زبان تے احد 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 کی مطلب جس سماج کے اندر جس معاشرے کے اندر جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو احد ہی صدا لگا رہے ہیں اس مطلب یہ ہے کہ لات دے پجاریوں منات دے پجاریوں عزہ دے پجاریوں حبل دے پجاریوں وقت دے پجاریوں یبوس دے پجاریوں نسل دے پجاریوں سورج دے پجاریوں چند دے پجاریوں پتھر دے پجاریوں لکڑیاں دی پوجا کرنے والوں سنو اس سارے جھوٹے خدا نے سچا خدا دے ہوئے جنہا تعارف محمد مصطفیٰ نے کروایا ہوئے سبحان اللہ عذیت دین تو بات کیا جانگا چھوڑ کلمہ بلال کہہ دے میں کس طرح چھوڑا رگا میں چکری شاید وہ کس طرح کٹا جان تے کٹنی شاید سوکھی ہوئے کلمہ بلال دے اندروں کھڑنا پڑا ہوگا بلال دیا رگا میں کلمہ کھڑنا بڑا مشکل ہے حضرات پھر چشمے فلک میں او منظر بھی بیکھے جناب بلال دی کنٹھلے کوئلے میں سینے دے پتھرے چربی پگل رہی ہے تیر دیاں آواز آ رہی ہیں امیہ کہتا بلال چھوڑ دے محمد مصطفیٰ دا کلمہ تو میرا غلام ہے جناب بلال کہتے ہیں امیہ کن کھول کے سن لے بے شک میرے جسم میں تیرا قبضہ ہے لیکن میری روح تے بھی محمد مصطفیٰ دا قبضہ ہے میرے دل تے بھی محمد مصطفیٰ دا قبضہ ہے
اقبال قلندر لاہوری کہندے چھیڑ کے سادے لا داستانہ رکھمولیاں رہیاں پھر ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گزرے جناب بلال کو دیکھیا امیہ نے تو پہ لٹائے تے جسم تے پتھر رکھے تے گلے تے پیر رکھے تے جناب بلال کی زبان باہر نکلی صدیق اکبر برداشت نہ کر پائے صدیق کہندے نے ظالمہ کیوں سزا دینا اس غریب نو کیوں مارنے اس غریب نو تو سرداری دا دعویٰ رکھنے اے غریب غلام ہے اس نو کیوں مارنے کافر سی نفرت بھی سی تعصب بھی سی دشمنی بھی سی اس نے کہا جیڑا درد ہے تے خرید لے جے تینو اتنا درد ہے تے خرید لے آپ نے فرمایا چل پھر سودا کر سودا کر کی لینا چاہنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا تے ہونا شروع ہو گیا کہ کہنے لگا وہ فستاس غلام میں نہ جنہ کو اڈا او دے ہو آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے تل دیتا بغیر کسی ہچکچاہٹ دے بغیر کسی تذبذب دے بغیر کسی توقف دے آپ نے فرمایا چل دے دیتا اس اکھیر نہیں یہ تے میرا میں گھاٹا پہندا ہے 40 اوکیا چاندی بھی نال لے آپ نے فرمایا یہ بھی لے غلام نے جتا 40 اوکیا چاندی بھی نہیں بلال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام نو صدیق اکبر نے نال لیا جھوم دے لے کے جا رہے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بلال نو عذاب کروا لیا دا یا رسول اللہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما دے صدیق اکبر کتنا سونا سودا کیتا ہی کاش کے اس سودے کے اندر میں نو بھی شریک کر لینا جناب صدیق اکبر نے کیا جملہ بولیا عرض کر دے میں حل آنا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بھی توڑا میرا بال بھی سنیا توڑا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سارے یار نبی دے عاشق کہ کوئی جسے نہ جانا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ جان سارا ورگا عالم شانی صدیق کی جیسا ایک یار ہزارہ
امیہ نے سودا کیتا تے سودا کرن تو بعد جا کے کافراں وچ اس کا خیال بڑا دار ہے اس کا کیا بڑا دار آیا ہے آج میں بڑا دار آیا ہے ابو بکر میرے کول تے کوئی ایک اوکھیے وچ بھی ایک اوکھیے وچ بھی کوئی میرے کول بلال خرید لینا تے میں انہوں مغرور لانا سی میں تنگ آ چکا سیدے تو چل دیا گل پہنچی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر تک تے کنے انہوں نے سامنے کہہ بیٹھا میں تے ایک کوکیا چاہتی پیچھے بھی انہوں مغرور لا دینا سی سنیا سی تو بڑا عزیز ہے بڑا دانا ہے بڑا سیانہ بندہ ہے بڑا تاجر ہے بڑا تجربہ کار ہے بڑا ایکسپیرینس ہے میرا بڑا تجربہ ہے تیرا لیکن آج پتہ چلے تو میرا بالکل ناقص ہے تجارت کے معاملے میں آپ نے فرمایا میں تجارت میں ناقص ہو سکتا لیکن کملی والے کی محبت میں ناقص نہیں ہو سکتا میں تجارت میں سے نظر رکھ کے سودا نہیں کیتا میں نبی پاک کی محبت سامنے رکھ کے سودا کیتا تو کہ نہیں کو کیا یہ تو میرے کھولوں ملک شام کی بادشاہی مندہ نہیں دے بس یہ میرے بس بھی چوندہ تھے میں پوری بادشاہی دے کے بلال بخری لوگاں نے آج سرائی شروع کر دیتی پراپے گڑا شروع کر دیتا بلال نے ضرور کوئی احسان کیتا ہوئے کہ صدیق سیانہ بنا زندگی تجارت کی گزر گئی کاٹا نہیں کھا سکتا اے ضرور پیچھے کو گل ہے ضرور انہیں پسے منظر بھی کوئی گل ہے کوئی احسان کیتا ہوئے گا بلال نے کوئی نیکی کیتی ہوئے گی جنہا بدلہ دیتا جا رہے ہیں حضرات جس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ لاستے گلہ ہوئیاں لوگاں نے پراپے گنڈا کیتا تو جواب کینے دیتا کیا بات ہے صدیق دے خلاف زبانہ کھلیاں تے جواب کینے دیتا اس واسطے انہاں لوگاں نو سوچنا چاہیے جڑے جناب صدیق اکبر دے خلاف بکواس کرتے جناب صدیق اکبر دے خلاف زبانہ کھلیاں تے جواب کینے دیتا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى زمانہ سن لوے میں صدیق اکبر دے انجام دادی اعلان نہ کرنا صدیق دوزخ میں بہت دور ہونگے انہاں دوری ہونا ہے جنہاں حضور دے قدموں میں چھونا چاہنا انہاں دوزخ تو دوری ہونا ہے نا جنہاں نے حضور دے قدموں میں چھونا چاہنا صدیق اکبر کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا کس کو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جیڑا اتقا ہے جیڑا سب تو زیادہ متقی جیڑا سب تو زیادہ متقی ہے مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ صحابہ بھی سب تو افضل کون فرمائے اتقا اور حجت الوداع دے موقع تے انسانی حقوق دا چارٹر عطا فرمایا فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی لا فضل لابیض علی الاسود کسے چٹے نو کسے کالے تے کوئی فضیلت نہیں کسے عربی نو کسے عربی تے کوئی فضیلت نہیں لوگوں میں یار فضیلت دے بے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم توڑے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہوئے جنہا اتقا ہے جیڑا سب تو زیادہ تقوی والے تے دلانو سب تو بہتر کون جان دے بھئی تقوی دا محل کی ہے دل تقوی دا محل کی ہے
صحیح سارے دلوں بولو نا پھر تقوی دا محل کی ہے جنہیں جنہیں بولے ہے وہ بولے تقوی دا محل کی ہے تقوی دا محل دل لے اور دلوں کے راز میرا رب جانتا انہو ولی من بذات صدور سینے دے راز رب جانتا ہے رب فرماتا ہے صدیقت آئے ہن نہ شافی دی لوڑ تے نہ کافی دی لوڑ نہ کسی اور کتاب نہ کسی تاریخ کے ہسٹری دی کسی کتاب دی لوڑ ہے جنہوں خدا دا قرآن کیا کہتا ہے صدیقت کا ہے صدیقت کا ہے تو قرآن ہی کہتا ہے جڑا اتقا ہے او اکرم ہے او افضل ہے او اشرف ہے حضرات محترم قرآن کہتا ہے صدیق اکبر مولو تو بہت دور رکھا جائے گا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کسی بندے دا احسان نہیں سی جدی جزا دیتی گئی صدیق اکبر تے کسی دا احسان نہیں سی جدی جزا دیتی گئی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ صدیق نے جو کچھ کیتا ہے میرے واسطے صدیق نے جو کچھ کیتا ہے بولو کسی دیا صدیق نے جو کیتا ہے اسی بول دے ٹھہر کے تقریر ساری سواد خراب ہو جاتا صدیق نے جو کچھ کیتا ہے میری رضا واسطے کیتے ہیں میری مشیت واسطے کیتے ہیں والا سوف یردا ان قریب وقت آوے گا ساری دنیا آنکھیں گی ربا تو راضی ہو جا میں آنکھاں گا میرے صدیق تو راضی ہو جا میں آنکھاں گا میرے صدیق تو راضی ہو جا تو دوستان محترم میں عرض کر دیا جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر نے آزاد کر دیتا تو بلال آزاد ہو گئے تو پھر کتھے گئے پھر میرے آقا دی بارگاہ اتنا اعتماد کہ خرچہ سارا بلال کا پیسے سارے بلال کو خزانچی جناب بلال حضرت عبداللہ نے پوچھا صحابی رسول نے انہوں نے کہا جناب آپ نے خرچے مرچے دے سلسلے کی ہوں دے سن ایک جونیئر سن تو انہوں نے حضرت بلال کو پوچھا کہ بلال فرماندے میں آپ نے کدی کولے شاید رکھی دی میرے کو نہیں ہوندہ سی جس وقت تو بندہ آندہ سی تے جی دی کپڑے دی لوڑ ہوندی سی میں خرید کے لیا کے دے دیں سا جنہوں کھانے دی لوڑ ہوندی سی وہ بھی میں لیا کے دے دیں تے کدی ادھار لینا پہندا سی تے میں ادھار لینا واسطے میں ہی جاتا سی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر دا سامان بلال لے کے آندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خزان کی جناب بلال حضرات محترم پھر وقت آیا جناب بلال دی عظمت میں کو جدو مکہ فتح ہویا جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر نے فرمایا بلال اذان پڑھو یا رسول اللہ ہمیشہ جزوی اذان پڑھی بدر وچ اذان پڑھی تے بلند جگہ تے کھلو کے احد وچ اذان پڑھی تے بلند جگہ تے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کتھے کھلو کے اذان پڑھا فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جاؤ حضرات محترم بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے سن یا رسول اللہ میں جتھے بھی اذان پڑھی وہ کعبے وال کیتا اکلے کعبے دی چھت تے چڑھا دیندے یا رسول اللہ وہ کیڑے پاسے کراں فرمایا بلال سوچے دی کی لوڑ ہے کہ کعبہ تیرے پیدا تھلے میں تے کعبے دا کعبہ تیری نظراں دے سامنے میں میرے گلوں کر کے اذان سنا دے ویسے سوچن دا مقام ہے او بندہ جڑا اتنا مطرود سی اتنا اگنورڈ پرسن محروم کہ انہوں چودھری برابر نہیں سن بیٹھن دیتے سرداران مکہ قریش مکہ جسنوں کا برابر نہیں سن بیٹھن دیتے آج میرے نبی نے کعبے دی چھت چڑھا میرے نبی نے کعبے دی چھت چڑھا دیتا تو ہم تے پتہ نہیں ادھی نیندر آئی ہوئے گی ادھے جاگدے ہو گئے پہے لیکن حضرت بلال دے سینے بھی جھانک کے بیٹھے جس دوستے ساریاں کہانیاں بیتیاں
جنہیں سارے مندر ویکھے کل دا بلال کی سی آج دا بلال کی ہے کل میں کتھے پہندا سا آج میں نو کتھے کھڑا کر دیتا گیا بلال کعبے دی چھت کھلوتے سن دے کہہ رہے سن جسے مل گیا کملی والے قدم اسے دو جہاں کا احساسات دی لطافت موجود ہے اگر طبیعت کے اندر لطافت موجود ہوئے تو ذرا اس کو امیجن دے کرو ذرا اس کا احساس دے کرو کہ کل او بندہ جنہوں 24 گھنٹے مارے دیاڑی بھی مارے جاندے تے راتی ہور مارے گاں دے چمڑے چ لپیٹ کے گائے دے چمڑے چ لپیٹ کے تے اتوں بند دینا تے اتوں مکے مارنا تے چھڑے مارنا کل دو بندہ جیدے گلے اتے پیر رکھ کے دبانا تے انہی زبان نکل آئیں کل دو بندہ آج کعبے دی چھت سبحان اللہ میرے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دی چھت چڑھا دیتا جناب بلال اذان پڑھتے ہیں اور جناب بلال کی اذان اتنی پسندیدہ جدو نماز دا وقت ہوندہ ہے سرکار کی فرماتے ہیں عارفنا بالصلاۃ یا بلال سبحان اللہ نماز کی نے بھیجی ہے اللہ نے سرکار کی فرماتے ہیں عارفنا بالصلاۃ یا بلال اے بلال نماز نال سانو ٹھنڈک پہنچا مطلب ہے بلال تو اذان پڑھتے ساڈے سینے ٹھنڈ پیندی او دوستو بلال اذان پڑھے تے نبی دے سینے وچ ٹھنڈ پیندی چونکہ اعلان خدا بندے قدوس اعلان خدا بندے قدوس کا اور حقیقت یہ ہے کہ اذان کوئی بھی پڑھے اگر اذان دی قدر و قیمت تسی پہچانو اذان بہت بڑی چیز بہت اچھا کلام ہو اور بہت اچھا قوال اس میں پڑھے بڑے اعلیٰ طریقے میں پڑھے اس کے اندر وہ لذت مٹھاس نہیں جیڑی ایک سادہ جے مؤذن دی اذان وچ تاثیر و لذت بشرطے کے محسوس کرو بشرطے کے محسوس کرو یہ صرف اس بندے دی گل کر رہے ہیں جس وقت نماز دا بیلا ہوتا ہے تے ادھے اندروں آواز نکلتی ہے اٹھ چھٹ کمانو چل چل کے یار دے بوئے تے سیر لگی اے جس بادشاہ دے علاقے کسی بستے ہو روحانیت دے جس بادشاہ دے علاقے میں کسی بستے ہو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زندگی دی آخری نماز عشاء پڑھ لئی آپ نے پھر شکر چلے گئے کیفیت خاص بھی چلے گئے پھر اس کیفیت تو باہر آئے تو میں نماز پڑھ لئی حضور آپ نے نماز تے پڑھ لئی فرمایا چلو پھر ایک باری یار دے ہوئے تے سر لگی تو میری گل نہیں سمجھ آ رہی فرماندے نے چلو پھر ایک باری یار دے بوئے تے سیر رکھی چلو پھر ایک باری یار دے بوئے تے اے انہاں لوگاں نے گلاں جنہاں دے سینے وچ سائیں دا پیار بسدا نماز دا سواد بھی انہاں نوں نماز دی لذت بھی انہاں نوں جنہاں دے سینے وچ مالک دا پیار بسدا ہے انہاں نوں اذان ایں کھچدی جس طرح رسا پا کے کسے نوں کوئی کھچ لے تے جنہاں دے اندر وہ حب نہیں پیار نہیں انہاں نوں کسی رسے پا کے بھی چھک کے لیاؤ تے ہو سکتا ہے نصیب دے بھولے گیا کہ اس اس واسطے بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے خدا دے گھر وچ حاضری دینا اذان ہوندی سی امام حسن وضو فرماندے جسم تے سب کبھی تازی ہو
امام حسن مجتبی فاطمہ زہرا دے بیٹے تو کسی نے پوچھا حضور آپ کب کبا رہے ہو آپ کم رہے ہو وجہ کی ہے فرمایا تنہیں پتہ نہیں میں کہنی بڑی ہستی نال ملاقات کرنے واسطے اذان در اصل تینوں پیغام دین دی ہے او فراق دے ماریا آجا تیری مثال دا آجا تیری ملاقات دا حضرت بیدم شاہ وارسی نے اس کیفیت کو بڑی خوبصورتی میں بیان کیتا ہے جی آپ کو تمہیں بچ سنا دیا شاہ صاحب اجازت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سیدی مرشدی سیدی مرشدی پانی نالو یہ جڑا نعرہ تو سمارے دودھ حضرات بیدم شاہ وارسی نماز کو پہلے دی کیفیت بھی بیان کرتے اور نماز دے اندر دی کیفیت بھی بیان کرتے کہ بندہ مومن جس وقت وضو کرتا ہے تو کیفیت ہے ایک بے تابی ایک آرزو ایک جستجو ایک تڑپ ایک ذوق ایک شوق اس نے بھی بیان کیتا تو پھر جس وقت نماز دے اندر چلا جاتا ہے بندہ تو اس کی کیفیت نے بھی بیان فرمان دیں پھر جناب بلال دی بارگاہ میں چلتے بیدم شاہ وارسی کہندے نے میں خود کیے دیتے ہیں بھئی کی ہویا میں خود کیے دیتے انڈا نہیں لاوانا میں خود کیے دیتے انڈا نہیں لاوانا وضو کیتا اللہ اکبر سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے وبحمدک میں تو تیری ہی تعریف کرتا رہتا ہوں وتبارک اسمک تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ تیری عظمت بہت بلند ہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق جو ہی اللہ اکبر آکھیا تے تکبیر تحریمہ کہن دے نالی فوراں ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع پردے اٹھ گئے تے ملاقات ہو گئی ایسی کرتا جس طرح فون مل جائے نا فون مل جائے تے ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو جاتی تے گفتگو شروع ہو جاتی بیدم شاہ وارسی نے پہلی کیفیت بھی بیان کی تھی نماز کے اندر کی کیفیت بھی بیان کی تھی فرمان دے میں خود کیے دیتے ہیں انڈا نہیں لاوانا آدھی میں تجھے رکھ لوں آدھی میں تجھے رکھ لوں طرف دی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک
جس وقت تو نماز پڑھے نا عبادت کریں تے اس طرح عبادت کیتا کر جس طرح تو سونے رب نو پیا ویکھنا، جس طرح تو سونے رب نو پیا تے جے اے تصور نہ بن سکے نا تے کم از کم اتنا تصور تے رکھنا کہ سونا رب تینوں پیا ویکھدا، اور اے بھی میرے جے غریب واسطے چھوٹا تصور نہیں کہ بندہ نماز میں کھلوتا ہوئے کہ تصور ہوئے شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر، شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر۔ اور حضرات کسی صوفی بابے نے تے امام پڑھ رہے ہوندے نا کہ کھلو کے امام پڑھ رہے ہوندے تے مقتدی پیچھے خاموش کھڑا تے مقتدی دی کیفیت کی ہوتی ہے، میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، زبان سے کچھ نہ کہنا دیکھ کر آنسو بہا دینا، میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، زبان سے کچھ نہ کہنا دیکھ کر آنسو بہا دینا۔ حضرات اذان اس واسطے ہوندی تینوں سدا ہوندا مالک دے گھر، سدا سمجھدے دعوت آندی ہے مالک دے گھروں، آ جا تیرے وصال دا ویلا ہو، آ جا تیری معراج دا ویلا ہو، لیکن معراج ہوندی کس طرح؟ سب تو پہلے جس وقت نماز بھی شروع ہونے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کوئی نہیں، ایک کہہ کے بھی ایسی پھر اٹھے دے اٹھے، اناد احمد اٹھے، حسد اٹھے، بغض اٹھے، سینے دے اندر نفرت پھر موجود۔ بھائی یہ نماز پڑھی تے پھر اپنے آپ دی نفی کر، نفی کر اپنے آپ دی، نماز نفی دا سبق دین دی، جیڑا نفی کر لوے نا پھر او دے نعرے لگے۔ یاد آ گئی گل سے میں ایک گل سنا کے پھر حضرت بلال پر چل دے۔ سبحان اللہ۔ ایک بابا شادہ فقیر سی ضلع سرگودا شاہ پور دے اندر، تے شادہ فقیر نے کی کرنا بکری دا لیلا لینا تے انہوں چاہیں پھرے تے جتھے کدھے کہا جانا اسے اتارنا تے اتار کے قربانی دا لیلا قربانی دا بکرا وہ چاہیں پھرنا تے جتھے کدھے کہا جانا اسے اتارنا تے کہا اپنے ہتھاں نال توڑ کے تے انہوں کھلانا تے جس لے بکرا کہا پیا کھاوے تے واکھے واہ میرے یار دیا لے لے۔ نہیں سمجھ آئی میرے خیال ہے سبحان اللہ، واہ میرے وہ کیڑے یار دا لیلا سے، واہ میرے یار دیا لے لیا، انہوں چوئی پھرے انہوں چاہیں پھرے تے آکھے واہ میرے یار دیا لے لیا، تے پھر آگے قربانی دا دن آ گیا تے ذبح کیتا تے اودے گوشت دے حصے کر کے تے پھر غریباں مسکیناں دے بوئے تے جاوے تے چھاپڑی چاہی تے آکھے اے سائیں دا تحفہ نے شادے دی گل کوئی نہیں، اے سائیں دا تحفہ نہیں شادے دی گل کوئی نہیں۔ حضرات سادہ مسئلہ یہ ہے کہ کہنے ہیں پہلے کہنے ہیں ملک صاحب کی طرف سے آ رہا ہے، چوئی صاحب کی طرف سے آ رہا ہے، چیمہ صاحب کی طرف سے آ رہا ہے، چٹھا صاحب کی طرف سے آ رہا ہے۔ میرے دوستو اگر چاندے ہو کہ قبولیت ہو جائے پھر منہ تو قبلان تمہیں مرن تو پہلے مریے تو پھر بندہ زندہ پھر شادے دی زندگی کئی سال اس طرح گزرے ریاضت کرتے ہیں، پھر وقت آیا کہ شادہ فقیر سڑک تے کھلوتا ہوندہ سی تے کہنا شادیا
شادیا شادیا 3 دفعہ آواز دے کے دیکھے کہنا شادہ کوئی شادہ کوئی نہ جے نماز تیری نفی کرے تو مٹ جائے تیرا اندر دا بت دے جائے تو پھر نماز جی تعصب اتھے ہی رہے بغض اتھے ہی رہے کینہ اتھے ہی رہے نفرت اتھے ہی رہنی تو پھر کندھے نال کندھا ملان کا کوئی فائدہ نہیں دلہ نال دل تا ملتے نہیں جی پہلے اندروں آپ دبے بدے اپنے آپ کی نفی کرے وہ حضرات محترم نماز یہ بندے کی نفی کرتی اور اذان یہ دیوال بلند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اذان دے گا مسجد کو لے کے عرش تک جتنی مخلوق راستے کے اندر آنی ہے کرسیاں کی صورت کے اندر ملائکہ کی صورت کے اندر جتنی اللہ کریم کے فرشتے موجود ہیں عرش تک سارے دے سارے اس معذب دی اذان سن دے قیامت دا دن ہوئے گا جدو دے نام آیا مال دے کلن دا بیلا ہوئے گا اللہ کریم نے سارے فرشتے اس بندے دے ایمان دے گواہی دیں گے سبحان اللہ نہیں توجہ کی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید سیدی مرشدی سیدی مرشدی دوستان محترم اذان اتنی فضیلت اذان دی اگر تسی باقاعدہ مؤذن نہیں زندگی میں کوئی اذان قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر کے اندر اللہ کریم جناب بلال نشان نکھارے گا بلال نشان دائر ہوئے گی جناب بلال کے واسطے جنت ناکہ منگوائی جائے گی جنت کی حکمی منگوائی جائے گی جناب بلال کے واسطے جنت کی لباس منگوایا جائے گا بلال کا لباس پہلا دیتا جائے گا جنت کی حکمی سے بٹھا دیتا جائے گا پھر جناب بلال دلال جتنے امت دے موجود ہیں انہوں نے صدا دیتی جائے گی اذانہ پڑھ والے ہو سارے دے سارے باہر آ جاؤ انہیں سارے دیا گردنا ایک ہاتھ لمبیاں ہو سب باقی لوگوں کو لمبیاں ہوں گی انہوں نے کیا جائے گا بلال نے پیچھے لائن بنا لو جناب بلال علاقہ آگے گئے رہ گئی سارے معتدین اپنے جنت کی لباس کے نال جناب بلال نے پیچھے پیچھے چل گئے جناب بلال کیا جائے گا بلال ذرا میدان معاشر کے اندر اذان پڑھو امیہ بھی ویکھ لبے عتبہ بھی ویکھ لبے ابو جہل بھی ویکھ لبے عتبہ بھی ویکھ لبے شیبہ بھی ویکھ لبے سارے کافر ویکھ لیں اب جناب بلال اللہ کریم نے کتنی عزت عطا فرمائی جناب بلال اذان پڑھ رہے ہوں گے بلال کا دل کہہ رہے ہوئے گا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے ہویا کہ سرکار تشریف فرما صاحب ایک سردار آگا اس نے کہا جی میں 1200 بندے سمیت کلمہ پڑھنا چاہنا میں 1200 بندے سمیت کلمہ پڑھا گا میری نکی جی ڈیمانڈ ہے نکی جی طلب ہے نکی جی میرا مطالبہ چھوٹا گیا آپ نے سمجھا 10 کی مطالبہ ہے اس نے کہا چونکہ میں رائل فیملی نہ تعلق رکھنا میں چونکہ سردار ہاں I am Lord میں سردار ہاں لہذا مہربانی کرو اے جنہیں توڑے کھولے نال توڑے غریب لوگ بیٹھے نا سہیب رومی سلمان فارسی ابو ذر غفاری بلال انہوں نے اپنے کو اٹھاؤ تاکہ میں کلمہ پڑھا
حضرات جس وقت اس نے گل کی نا تو انہاں غریباں دے دلاں تے آرے چلے اتنے عرصے تو بعد زمانے دیا ٹھوکراں کھا کھا کے ایک شیلٹر ملیا سی ایک صاحبان ملیا سی اور اتھو بھی اٹھان دیا گلہ ہو رہی ہیں جناب بلال سوچ رہے ہیں کیا اسی تو اٹھا دیتے جاؤں گے جے اتھو اٹھے تے پھر کتے جاؤں اتھو اٹھے تے پھر کتے جاؤں گے لالی خیال اللہ نہیں بڑے کریم نے سانو نہیں اٹھان پھر نالی خیال آنا ہے کہ آپ تے ایک بندے تو اتنی محنت کرتے ہیں مارا کھا لیندے ہیں پتھر کھا لیندے ہیں پھر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو جب آپ ایک بندے تو اتنی محنت کرتے ہیں ایتے 1200 بندے دی گل کیا کرتے ہیں جناب بلال کہہ رہے ہیں جناب بلال دا دل بول رہے ہیں زبان نہیں جناب بلال دا دل کہہ رہے ہیں ندیاں تر ویساں ندیاں تر ویساں دکھا نہ مردہ تو سچھڑیا تے مری ویساں دکھا نہ مردہ تو سچھڑیا تے مری ویساں تو سچھڑیا تے مری ویساں تو سچھڑیا تے مری ویساں کتاب بداموں سی کتاب بداموں سی آج دیا مویا دیوی غلاموں سی مویا دیوی غلاموں سی جناب بلال سوچ رہے نے کیا اٹھا دیتے جاؤں گے اتو اٹھے تے پھر کتے بوائیں گے حضرات محترم اجے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا اتنی دیر نو جناب جبریل امین آ گئے جبریل وہی لے کے آ گئے میرے دوستو سنو گے روح وجد کرے گی خدا بندے قدوس دا پیغام سنو اللہ فرما دے والا معبود بے جڑا کہندہ نا میں 1200 بندے سمیت کلمہ پڑھاں گا ایک کلمہ پڑھے تے ٹھیک ہے نہ کلمہ پڑھے تو اس کے بے شک ٹوٹ جائے لیکن سنیا اے غریبہ من وقت نہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر فرما سنیا انہا ولو آنکھ نہ پھیری اے تے تینوں دیکھ کے جی اے تے تینوں دیکھ کے جی انہا دا تے کل اساسہ تو ہیں انہا دی تے کل مطاع تو ہیں انہا دا تے سارا جہان تو ہیں سونیا انہا نہ چھوڑی انہا ولو آنکھ نہ پھیری میرے دوستو حضرت افتخار ملت نباز یاسر ضیاء محمد حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حوالہ دے رہے سن اتھے میرے مرشد گرامی نباز یاسر نے ایک ترجمہ فرما دینے بلا تعدو ای ناکان ہم یہ مخاطب کا سیکھا نہیں بلکہ مونس غائب کا سیکھا تو پھر مفہوم کی ہوئے گا مفہوم ہے بے سونیا تو جان دیا تو جان مجھ کے تے آنکھ نہیں پھیریں گا تو جے کدرے اتفاقاً بھی تیری آنکھ پھیر گئی پھر بھی بیچارے مر جان گے یہ پھر بھی مر جان گے یہ تیرا فراق برداشت نہیں کر سکتے یہ تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتے حضرات محترم کتھے جناب بلال جنہاں دے جذبات صبح شام کچھ لے جاندے سن وہ بھی پہلا یاد کرو کہ جس وقت دانے حضرت بلال میں بخار ہے تو امیہ نے دانے سانے ساتھ دیتے
اس آکھیا ماریا جی بخار ہوئے یا ٹھیک ہوئے اے دانے سویر تک تو پینے نے جے نہ پیچھے میں تیری چمڑی لا دے وہ دانے پھر کنے پیٹھے نہیں اتھو ہی تے محبت دا آغاز ہویا سی قرآن دے سن کوٹھڑی وچ پئے تے قرآن دے سن تے چکی سرانے تے کولے دانے پئے تے سرکار دا گزر ہو گیا فرمایا کو بندہ ہے قرآن ہے چونکہ سرکار تے رحمت للعالمین سے نیڑے گئے تے غلام تے قرآن ہے کی گل ہے بخار ہے جی سونیا بخار ہے اچھا چل ٹھیک ہے میں تیرا علاج کر آج پھر دن لے پھر بھی ٹھیک ہو جانا سی کر گئے جا کے دودھ لے آندہ گرم دودھ لیا کے پلا کے پلایا سبحان اللہ اس نے کیا مارا ہی کھا دیا نے آج کوئی بندہ لب ہے جنہیں گرم دودھ پلایا ویکھاں تے صحیح گرم دودھ کی چاشنی اپنی سی چہرے دی رونق اپنی سی بلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرے نو دھیان نال ویکھیا لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن مندی دے خبر نہ کھائی ایسا عشق نبی چلا سرکار میں غلام امیہ ڈاڈا بڑا مانگا بڑا اے دانے راکے ہیں تو انہیں کوئی خیال نہیں کیتا کہ میرا بخار بھی ہے انہیں اکھے دانے پینے نہیں اگر نہ میں تیری چمڑی اتار دیا گا فرمایا تو پریشان نہ ہو تیرے دانے میں پی ماں جی دے دانے کوئی نہ پیوے وہ دے دانے میں پی ماں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے بلال نو دودھ پلایا تو خود چکی پہ پی سبحان اللہ دوجے دھڑے پھر دیکھیا تے بلال دے صدا بلال نے پوچھا تسی سونے بڑے ہو عام بندے لگدے نہیں ہو تسی کون ذرا اپنا تعارف تے کرواؤ فرمایا بلال میں اللہ دا رسول اللہ وحدہ لا شریک ہے تے میں دا رسول ہوں اس سکھیا سونیا اے شان تینو زیب ہے یہ تیرے شایان شان ہے تینو اللہ دا رسول ہی ہونا چاہیے تو صحیح اللہ دا رسول ہے میں تیرا غلام اے سی بلال دی غلامی دی داستان حضرات ایکو وقت سی جذبات صبح شام کچھ لے جاندے سن کوئی صدائے احتجاج نہیں سی بلند ہوتی تو ہن بلال اتنا نازک ہو گیا ہے کہ اس سردار نے کہا کہ میں 1200 بندے سمیت کلمہ پڑھا 1200 بندے سمیت کلمہ پڑھاں گا لیکن بلال میں کوئی اٹھاؤ انہاں غریبوں میں کوئی اٹھاؤ تو بلال مرتب نازک کا اتنا خیال ہے حریم قدس وچوں حریم کبریا وچوں پیغام آندا ہے فرمایا سونیا انہاں والو آکھنا پھر انہاں والو آکھنا پھر انہاں والو آکھنا پھر دوستان محترم بہرحال نتیجہ یہ ہے یا ایوہ المزمل اے چادر والی سرکار یا ایوہ المدثر اے لحاف لین والے سنیاں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اس مٹی کی قسمہ کھانا اس واسطے کہ تو ایچھے موجود ہیں مراد یہ ہے کہ یہ عظیم ہونا چاہتے ہوتے مصطفیٰ دے قریب ہو جائے جیڑی شہ قریب ہو گئی وہ عظیم ہو گئی دوستان محترم اللہ کریم نے خطاب کس وقت فرمایا یا ایوہ المزمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کر دینا اتنی عبادت کر دینا میرے آقا یہ پنلیاں سن گئیاں پیر متمرم ہو گئے جدو میرے آقا کو تکلیف ہوئی اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمایا یا ایوہ المزمل
حوالے محبوب قیام کیتا کرو مگر تھوڑا کیتا کرو نا تھوڑی عبادت کریا کر سونے تھوڑا قیام کیتا کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ ادھی رات کر لو اب انقص منہ قلیلا یہی دے تمہیں گٹھا لو لیکن لینو پتہ ہے تینوں گٹھانا گوارا نہیں ہونا تو دے اپنے غلاموں نے بھی کہنا اس طرح کھلویا کرو جس طرح سونے نو پہ بیک دیو تینوں گٹھانا گوارا نہیں ہوئے گا لے سونے آجے گٹھانا گوارا نہیں تے فرمایا آؤ ڈالے ہے بدھا لو لفظاں تے ذرا غور فرماؤ عقیدہ اہل سنت بھی واضح ہو جائے گا قم اللیل الا قلیلا رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا کیا کرو نصف آدھی رات کر لو اب انقص منہ قلیلا یہ اس میں سے کچھ کم کر لو اور زد علیہ یا بڑھا لو حضرات محترم علماء تشریف فرمانے لفظ او یہ دو معنی واسطے آتے 10 حرف عطف نے واو فا ثم حتی او اما امبر لاکن یہ 10 حرف عطف نے اور انہ دے اندر او یہ دو معنی واسطے آتے ہیں شک واسطے تخیر واسطے شک واسطے تے اختیار بیان کرنے واسطے چونکہ اللہ دا کلام میں شک تے دل چو ویسے نکل گیا لا رہی بافی پیچھے بچہ کی اللہ نے انہ آیات دے اندر اپنے سونے نبی کو اختیار دیتا ہے سونے ادھی رات کرتے تیری مرضی ادھی رات تو کم کریں تھے تیری مرضی ادھی رات تو زائد کریں تھے تیری مرضی مولوی اختیارات مصطفیٰ دے دیگر چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں کہ نبی کے پاس اختیار تھا کہ نہیں تھا اللہ فرماتا ہے میں تے اپنی عبادت بھی اپنے نبی نے اختیار دیا میرے دوستوں باقی جتنی انبیاء کرام نے ساریاں دے واسطے ذات آئے وے اے آدم علیہ السلام عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری جناب نوح عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری جناب ابراہیم عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری جناب موسیٰ عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری جناب عیسیٰ عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری لیکن جب میرے رسول دیواری آئی فرمایا سونیا عبادت میری ہوئے گی لیکن مرضی تیری ہوئے گی مرضی میری عبادت میری ہوئے گی لیکن مرضی عبادت کیتا کرو اپنی مرضی نہ لیکن ایک کم نہیں چھٹنا وہ ضرور کرتے رہنے وہ تو سمی کرنا وہ علامہ طفیل صاحب دی سربراہی وچ سرکردگی وچ کرتے ہیں وہ کی سنو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا بابو قرآن ذرا ترتیل نہ سنا رہا قرآن ذرا ترتیل نہ سنے قرآن پڑھتا رہا کر جس وقت تو ترتیل نہ قرآن پڑھ رہا تو تیرا صدیق بھی ڈھونڈ جائے تیرا فاروق بھی ڈھونڈ ہے تیرا عثمان بھی خوش ہوندے تیرا حیدر بھی مسرور ہوندے اور صرف تیرے صحابہ ہی خوش نہیں ہوندے میں خدا بھی خوش ہوں بڑے بڑے شیریں مقال بڑے بڑے شیریں لہجہ لوگ پیدا ہوئے لیکن میری آقا نے شانہ لکھیا ہوا جنہاں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو کچھ سن لیا پھر اس زمانے میں یہی کہتے گئے نے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں فرمایا سوڑیا ترتیل نال قرآن سنایا کر ترتیل نال قرآن پاک پڑھن دے تیل انداز میں میں چونکہ لمبا سفر کر کے آئے اس واسطے لمبی تبدیل کر دی جنہیں نیند آ گئی ہے اٹھ کے کر چلے گئے اتنے پہ مکان لگا میں توڑے قرآن پاک پڑھن دے تین انداز میں توجہ بھائی ایک انداز ہے جس کو حدر کیا جاتا
ایک انداز ہے جس کو تدویر کہا جاتا ہے، ایک انداز ہے جس کو ترتیب کہا جاتا ہے۔ حدر پڑھنا طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ انداز ہے جس کو کیا جاتا ہے حدث، اس کو اگلا انداز ہے جس کو تدویر کیا جاتا ہے۔ وہ اندازے میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک انداز ہے جس کو تدویر کیا جاتا ہے، اس کو اگلا انداز ہے ترتیل۔ ترتیل نہ تلاوت ہم ہی محفل شروع ہوئی تو اس سے ختم کر دیا۔ یہ ہن سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرن تو بعد ترتیل نال نہیں پڑھیا جا سکتا، مشکل جپڑے فریش ہونے تو پڑھے جا سکتا، لیکن ایک آیت پڑھ کے میں تھوڑا صرف ایگزامپل بطور مثال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ انہیں پڑھیا ہے جنہوں پڑھنا نہیں پتا، اس نے پڑھیا جنہوں پڑھنا نہیں پتا، میں اس سستی سی گل کیا کرنا جنہوں سائیاں نے خود قرآن سکھایا ہے۔ اندازہ فرماؤ وہ لہجہ کتنا خوبصورت ہوئے گا کہ اللہ فرماندہ سونیا تو ترتیل نال قرآن سنا لیا کر، تو ترتیل نال قرآن پڑھیا کر۔ یہ مطلب یہ ہے اہل سنت قرآن پڑھنا میرے سونے نبی دی سنت ہے، قرآن سننا خدا دی سنت ہے۔ اس واسطے نعت پڑھنا حضرت حسان دی سنت ہے، سننا مصطفیٰ کریم اور صحابہ دی سنت ہے، لیکن قرآن پڑھنا یہ حضور دی سنت ہے، سننا خدا دی سنت ہے۔ اس واسطے جتنا نعت خانی نال پیار کرتے ہو ادھر نال ود کے قرآن پاک نال پیار کرو، اس نال ود کے قرآن پاک نال پیار کرو۔ اگر مسجد کے اندر میں نہیں جانتا، اگر مسجد کے اندر اہتمام موجود ہے قرآن پاک پڑھان دا تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور میں نے امید ہے کہ ضرور ہوگے گا، چونکہ حافظ طفیل صاحب موجود نہیں تھے اور یہ ڈیوٹی یقیناً کرتے ہوں۔ اور کوئی بھی شہر ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہو، اس میں امپروو کیتا جا سکتا ہے، اس میں بہتر کیتا جا سکتا ہے۔ تقریر اپنی مزاج تو ہوگی، ڈیمانڈا شانڈا کسی اور طریقے بھی چونگی، میں سمجھ گیا۔ یہ اگلے سال پھر تاریخ لگو گے نا، پھر میں بابا فرید دے حاضری دیا گا، پڑھ کو تقریر بھی کریں گے۔ صرف 5 منٹ مشین لے گئی ہے نا، 5 منٹ مہربانی، 5 منٹ چونگے لگ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، محمد 4 یار حاجی خواجہ
کتب فرید حق فرید یا فرید حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ امام المجودین سن، آپ شیخ المجودین سن، یعنی قرآن جڑے تجوید پڑھاتے ہیں نا جڑے لوگ انہوں نے شیخ سن۔ اتنا اچھا قرآن پاک کا پڑھتے سن، اتنا اچھا کہ زمانہ کھلو کے شروع سے۔ اور حضرات کے باقی تے ساریاں گلاں انہاں بہت مشہور نے، لیکن زمانے میں یہ نہیں دسیا گیا کہ بابا فرید قرآن میں بڑے ذوق سے پڑھتے سن، بڑے لطف نال پڑھتے سن، امام المجودین سن، آپ کا حلقہ درس موجود سی، لوگ آپ کو لوا کے قرآن پاک پڑھتے سن، سیکھتے سن۔ حضرات محترم بابا صاحب دی وہ گل مائی آئی، اس نے آ کے کتاب زمین پیش کیتا، سبحان اللہ، اس نے کیا حضور ہے زمین دا ٹکڑا نظرانے پیش بھی کر دیا، زمین دا ٹکڑا نظرانے پیش کر دیتا۔ باب مائی فوت ہو گئی، لوگوں نے کیس کر دیتا، لوگوں نے کیا بابا جی نے نجائز قبضہ کیتے ہیں، آپ نے فرمایا فقیر دا کیڑا کام ہے لوگوں نے یہ زمینہ تے ناجائز قبضے کرے۔ عدالت کے اندر تلقی ہو گئی، جج نے کیا بابا جی تساں زمین تے کیوں ناجائز قبضہ کیتے؟ آپ نے فرمایا ناجائز قبضہ نہیں، مائی میں گفٹ دے گئی سی، ہبہ کر گئی سی، تحفہ دے گئی سی۔ فریق مخالف فوراً بولیا گواہ پیش کر دیو تے گل مک جائے گی۔ قاضی نے کیا بابا جی گواہ پیش کرو، آپ نے فرمایا اس وقت اپنے اور بندہ کھولے کوئی نہیں سی، لیکن قاضی صاحب اگر ضروری گواہ مانگ لیو چلو چل کے زمین کو کچھ لینیا، زمین کس لیے؟ فریق مخالف بولیا، انہوں نے کیا فقیر پریشر پانے کی کوشش کر رہے ہیں، قاضی جی درو کوئی نہ، چلو چل کے زمین کو کچھ لینیا، زمین نے کوئی بولنے، جدو زمین نہیں بولے گی دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا۔ حضرات محترم جج بھی زمین دے جا رہے ہیں، بابا فرید بھی ڈوبتے جا رہے ہیں، فریق مخالف زمین دے پہنچا، حضرت بابا فرید فرما دینے قاضی جی ہن میں تے نہیں بولا گا، تسی خود زمین کو پوچھو زمین کی دیئے۔ قاضی کہنا زمین لسنو کی دیئے، زمین نے چپے چپے میں آواز آ رہی سی، میں فریدیاں میں فریدیاں میں فریدیاں میں فریدیاں